بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بہت توجہ ہے۔ اب وہ ہے سپریم اتھارٹی جسے یہ حق ہے کہ وہ بتائے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے حلال کیا وہ خوش ہوگا، اگر حرام کیا وہ ناراض ہوگا، لیکن دنیا میں سزا نہیں دے گا۔ رکے رہو، ادھر کے بڑے نازک مرحلے پر سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں۔ دنیا میں حرام کرنے کی سزا نہیں دے گا، چھوڑ دے گا۔ بھائی رحمت کی دو قسمیں ہیں، بہت توجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ وہ رحمان ہے دنیا میں، وہ رحمان ہے دنیا میں، نمرود کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے۔ سننا بھائی سننا، اس جگہ اسی مسئلے سے تمہیں آگے لے جاؤں گا۔ وہ دنیا میں رحمان ہے، اس کی رحمتیں کافر اور مومن دونوں کے لیے برابر ہیں۔ وہ نمرود کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے، وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے۔ وہ دنیا میں محمد رسول اللہ کو بھی دیتا ہے، ابو لہب کو بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آخرت میں صرف اپنے والوں کو دے گا، دشمنوں کو نہیں دے گا۔ بھائی بات پہنچ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ دنیا میں رحمان ہے، کافر مشرک مومن دے کے نہیں دے گا۔ آخرت میں رحیم ہے، فقط اپنے والوں کو دے گا۔ بھائی سمجھ گئے؟ دنیا میں سب کو دے گا، آخرت میں اپنے والوں کو دے گا۔ اور ابو صلی اللہ نے میرے محمد کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسی رحمت میرے پاس ویسی رحمت میرے محمد کے پاس۔ دنیا میں جو چاہے آگے بیٹھ جائے، قیامت سے صرف اپنا والا آئے گا۔ باتیں پہنچ رہی ہیں تو اسی مقام سے تمہیں آگے لے جاؤں نا۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، ہزاروں ہزار مرتبہ تم نے نمازوں میں یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ ہم کے معنی تعریف۔ بھائی سننا، خدا سننا، ذاتیہ فکر ہے سورہ ہم کے سلسلے میں، وہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، عالمین کو نعمتیں دے رہا ہے، عالمین کو نعمتیں دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کمال والے۔ تو کمال والا ہے، توجہ رہے، کمال والا ہے، نعمتیں دے رہا ہے۔ کمال لفظ اللہ میں، نعمت دینا رب العالمین میں، ٹھیک ہے نا؟ اب رک جاؤ، دیکھو اب جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف کرنے کے چند طریقے ہیں۔ کمال دیکھ کے تعریف کر دی، ایک طریقہ، کمال دیکھ کر تعریف کر دی کہ کیا صاحب کمال انسان ہے۔ تو تعریف کرنے کا ایک سبب کیا ہے؟ کمال۔ اس کو دیکھا صاحب کمال ہے، تعریف کر دی۔ دوسرا سبب بتاؤں، نعمت، کسی نے نعمتیں دی، تعریف کر دی، دو سبب ہو گئے۔ تیسرا سبب توقع، اس سے توقع ہے کہ وہ نعمتیں دے گا، امید ہے کہ وہ نعمتیں دے گا، اس پر تعریف کی۔ اور چوتھا سبب خوف ہے کہ اگر میں تعریف نہیں کروں گا تو مجھے سزا دے گا۔ بھائی چار طریقے ہیں، اگر پانچواں ہو تو تم بتا دو۔ یا کمال دیکھ کے تعریف کرتے ہو، یا نعمت پا کے تعریف کرتے ہو، یا نعمت کی توقع رکھ کے تعریف کرتے ہو، یا ڈر کے تعریف کرتے ہو۔ چار ہی طریقے ہیں، پانچواں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر کمال پہ تعریف کر رہے ہو تو وہ اللہ ہے، اگر نعمت پہ تعریف کر رہے ہو وہ رب العالمین ہے، اگر قیامت کی توقع پہ تعریف کر رہے ہو وہ رحمان و رحیم ہے، اور اگر ڈر کے تعریف کر رہے ہو وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت میں دیکھ لے گا۔ میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں یہ جملہ کیا تھا نا کہ میں مشکل ترین مسائل کو اس منبر سے بیان کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، اور آپ مشکل
طبی مسائل کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں، تو اب یہی سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی، اور اب جہاں میں روکوں گا نہیں اپنے سننے والوں کو، تو اب ہمارا رشتہ اللہ سے خالقیت اور مخلوقیت کا رشتہ ہے، وہ خالق ہم مخلوق، کیا اس کے علاوہ کوئی رشتہ؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو رشتے تو بہت سے لے کے آئے گا۔ انسان رشتوں میں جکڑا ہوا ہے، توجہ رکھنا، جکڑا ہوا ہے انسان رشتوں میں، ملک کا رشتہ، جغرافیہ کا رشتہ، زبان کا رشتہ، حاکم محکوم کا رشتہ، حکمران رعایا کا رشتہ، استاد شاگرد کا رشتہ، وہ ہے نا، زمیندار کاشتکار کا رشتہ، افسر ماتحت کا رشتہ۔ تو کوئی انسان دنیا کا رشتے سے خالی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے کائنات کا سب سے بڑا رشتہ ہے بندہ اور خالق، اسی طریقے سے سب سے بڑا رشتہ اس کے بعد باپ اور بیٹا۔ بڑے عجیب اور نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں۔ تو سب سے بڑا رشتہ کائنات کا کیا ہے؟ اللہ اور بندہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ باپ بیٹا، والدین اولاد، یہی ہے نا۔ اسی لیے پروردگار نے اپنے تذکرے کے بعد والدین کا تذکرہ کیا، وَقَضَىٰ، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین پر احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ بوڑھے ہو جائے، وہ بھوت ہو جائے، وہ کسی قابل نہ رہے تمہارے والدین، لیکن ان پر احسان کرتے رہو۔ لا تقل لہما اف، کبھی ان کے سامنے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور کبھی چھڑک کے بات نہ کرنا۔ بھائی عجیب مرحلے فکر میں لے آیا ہوں۔ واغفر جناحک، اور رحمت کے ساتھ، میں دیکھنا کیا عجیب غریب اللہ ہے پروردگار کا، اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو اپنے والدین کے آگے جھکا دینا۔ وقل، اور کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مالک ان پر ویسے رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا۔ سن لیا تم نے ان آیات کو؟ سن لیا؟ پہلا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ، دوسرا رشتہ باپ اور بیٹے کا، ماں اور اولاد کا، یہی دو رشتے ہیں نا جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی رشتے ہیں۔ تو اب میرے جملے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں رکھ لینا، اور یہ جملے تمہیں کام آ جائیں گے کہ مالک ساری رحمتیں تیری، تو کہہ رہا ہے وقت لہما جناح کل من الرحمہ، اپنے والدین کے آگے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا دو۔ تو میں والدین کے سامنے کیوں جھکوں؟ تیرے ہی سامنے جھکوں گا، اس لیے کہ جو والدین کی رحمت ہے وہ تو اصل تو ہے، یہ تو وسیلہ ہے تیری رحمت کا۔ بہت نازک مرحلہ فکر ہے، بہت نازک مرحلہ فکر ہے، اور اس نازک مرحلہ فکر کو ایک جملہ اپنے سننے والوں کو ہدیہ کروں گا، اور پھر اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ، دیکھو اپنے کندھوں کو رحمت کے ساتھ اپنے والدین کے آگے جھکا دو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو پروردگار سے کہ مالک ان پر ویسے ہی رحمتیں نازل کر جیسی رحمتیں انہوں نے بچپنے میں میرے ساتھ کی تھی۔ سن لیا نا تم نے؟ تو یہی تو مجھے جانا تھا۔ اچھا، تو ماں باپ پہ رحمت کی، ماں کی مامتا، باپ کی شفقت، یہ دونوں ہے نا، ماں کی مامتا ہے، باپ کی شفقت ہے، اور ان دونوں میں رحمت ہے بچے کے لیے۔ جب بچے کے لیے ان دونوں چیزوں میں رحمت ہے تو اب سوال یہ کہ بھائی رحمت کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہ تو وسیلہ ہے خالقیت کا، یہ تو وسیلہ ہے تربیت کا، اصل اللہ ہے۔ تو مالک میں اپنے کندھے تیرے آگے جھکاؤں گا، یہ تو وسیلہ ہے، ان کے آگے کیوں جھکاؤں؟ کہا نہیں، میرے آگے بھی جھکاؤ، ان کے آگے بھی جھکاؤ، تاکہ تمہیں عادت بن جائے وسیلے کے احترام کرنے کی۔
میں تمہیں اللہ سے والدین تک لے کے آیا اور میرے دوست نے برائے خصوصی حضرت ابو طالب سلوا بھیجی، تب آیت کو رسول کے جملوں سے ملا لو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ویسی رحمت نازل کر والدین پر جیسی انہوں نے تربیت کرنے میں رحمت کی تھی۔ عجیب بات یہ کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو آگے آگے ابو طالب کا جنازہ، پیچھے پیچھے میرا رسول، اور یہ کہتا جا رہا ہے رحمک اللہ یا میں، چچا آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، لقد کفلت یتیما، میں یتیم تھا آپ نے کفالت کی، تو ربیت صغیرا، میں چھوٹا تھا آپ نے تربیت کی۔ میرے ساتھ چلتے رہو، انہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ ان موضوعات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پر رک جاؤ۔ آیت یاد ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربیانی ان دونوں نے، ماں باپ نے میری تربیت کی، صغیرا جب میں چھوٹا تھا۔ رسول نے کیا کہا؟ رحمک اللہ یا ہم، چچا اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔ سننا سننا سننا، لقد کفلت یتیما، میں یتیم تھا آپ نے میری کفالت کی، وربیت صغیرا، میں چھوٹا تھا آپ نے میری تربیت کی۔ ربیت تربیت کی، فجزاک اللہ انی یا امی خیر جزا۔ تو چچا آگے آگے ابو طالب کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے رسول یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں چچا آپ کو اللہ میری طرف سے اچھا بدلہ عطا کرے۔ احسان کیا تھا ابو طالب نے محمد کے بچپنے پر، تو محمد جب جوان ہوئے تھے تو اتار دیتے بدلہ۔ پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں پر؟ بھائی احسان کیا تھا نا ابو طالب نے رسول کی تربیت کر کے، تو رسول بچے تھے ابو طالب نے تربیت کی۔ بھائی بہت توجہ ہے، رسول بچے تھے ابو طالب نے تربیت کر دی، اور جب رسول بڑے ہو گئے تو اس احسان کا بدلہ اتار دیتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مرنے کے بعد کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے؟ تو احسان کبھی مرا نہیں کرتا، احسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بھائی جملہ سننا، یہ رسول وہ ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار جب مدینے ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے زر و جواہر کے خان جمع کیے اور لے کر آئے رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہمیں ہدایت کی ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ زر و جواہر قبول کر رہے ہیں۔ بھائی سننا خدا کی قسم، یہ کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں۔ جب مکے کے بڑے بڑے سردار ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے میں ایک دن ان سرداروں نے یہ طے کیا کہ ہم جاہل تھے، رسول نے ہمیں علم دیا، ہم بے دین تھے، رسول نے ہمیں دین دیا، ہم بے کتاب تھے، رسول نے ہمیں کتاب دی، ہم حلال و حرام نہیں جانتے تھے، اس رسول نے ہمیں حلال بتایا حرام بتایا، تو اب ایسا کریں اس رسول کی تبلیغ کی اجرت دے دیں، رسول کی تبلیغ کی قیمت چکا دیں۔ خان بھر کے لائے زر و جواہر کے اور کہا یا رسول اللہ یہ زر و جواہر ہماری طرف سے قبول کریں۔ رسول نے خبرا دیا لے جاؤ، ہم پر احسان کرنے آئے ہو۔ تو جو رسول ان مسلمانوں کا احسان برداشت نہ کرے اس نے ابو طالب کا احسان کیسے برداشت کر لیا؟ بات کو اس مقام سے آگے چلا جانا ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے یہاں روکنا نہیں ہے۔ تو اب رشتے ہیں، سب سے بڑا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ، اب یہیں سے تو میں آگے جاؤں گا۔ بھائی رک جانا، میں کل بھی معذرت کر رہا تھا اور آج بھی میری اس معذرت کو قبول کرو کہ موضوع کے اپنے تقاضے اور ان تقاضوں کو پورا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں جہاں لے جاؤں گا وہاں تم اپنے ذہن و دل و دماغ کو میرے ساتھ لے چلو۔ بھائی جیسے جیسے تمہارا رشتہ اللہ سے بندگی کا رشتہ ہے، اگر یہ بندگی سمجھ میں آ گئی تو مجھے اجازت دو کہ میں 2 جملوں میں اس بات کو واضح کروں۔ جیسے جیسے معاشرہ ہے
معاشرہ ہے، معاشرے میں خوف خدا نہیں. تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو خدا تک پہنچا دو، اس سے زیادہ نہیں. میں موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت نوح ہو، یہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بندوں کو اللہ تک پہنچا دو، روح شناس کراؤ کہ اللہ ہے کون. اگر پہچان لے، اگر پہچان لے، توجہ رہے، اگر پہچان لے اللہ کو تو الگ سے خوف دلانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف خدا خود پیدا ہوا. یہی وجہ ہے کہ علی نے آواز دی نہج البلاغہ میں اول الدین معرفتہ، دین کی اصل یہ ہے کہ اسے پہچانو. رکے رہنا اس جگہ، اس مرحلے پر تمہیں روک کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دین کی اصل یہ ہے، دین کی بنیاد یہ ہے کہ اسے پہچانو. اگر تم نے اسے پہچان لیا تو سارا دین تمہارے قابو میں آ گیا. اب پھر واپس چلو والدین کی طرف. بھائی پہلے والدین کو دیکھو جو تمہاری پیدائش کا وسیلہ ہے اور تمہارے رزق کا وسیلہ ہے. تو والدین دو صفتوں میں اللہ کے مدد ہے. پہنچی بات میرے محترم سننے والوں تک؟ آج کا میسج پہنچ گیا؟ نہیں، ذرا آسان کر دوں میں اس پیغام کو تو میرے سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. بھائی دیکھو، اللہ ہے رازق، اللہ ہے خالق، ٹھیک ہے نا؟ اصلی خالق وہ ہے، اصلی رازق وہ ہے. والدین کو اس نے ذریعہ بنایا ہے. رکنا، والدین کو اس نے ذریعہ بنایا ہے. والدین ہے ہمارے خالق اور والدین ہے کچھ دنوں کے لیے ہمارے رازق. بھائی یہی ہے نا؟ تو یہ جو ناقص وسیلہ ہے اللہ کا، اس کا احترام اتنا ہے، توجہ، احترام اتنا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اور آسان کروں گا میں. تم نے سنا ہوگا کہ ماں باپ ناراض ہو کر بیٹے کو آنکھ کر دیتی ہے، سنا نا تم نے؟ اب ایک جملہ مجھ سے بھی سن لے جاؤ اور یہ جملہ اس قابل ہوگا کہ تم اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھو. جو رشتے انسان بناتا ہے ان رشتوں کو انسان توڑ نہیں سکتا ہے. بھائی توجہ رہے، انسان جو رشتے بناتا ہے وہ خود انسان توڑ سکتا ہے. بھائی شادی کر کے میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا، طلاق دے کے توڑ دیا. رشتہ بنایا تھا تم نے شادی کر کے، ٹھیک ہے نا؟ جو رشتہ بنایا تھا اسے طلاق دے کے توڑ دیا. تو جو رشتے تم بناتے ہو وہ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جو رشتہ اللہ بناتا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا. بیٹے کو اگر آنکھ بھی کر دیا تو بیٹا ابنی ولدیت سے خارج نہیں ہوگا، وراثت میں وارث بن کے آئے گا. بات بہت رہی ہے میرے محترم سننے ہوتا. اگر تم نے آنکھ کر کے بیٹے کو ہٹا بھی دیا، میں توجہ رہے، اس کے باوجود وراثت تمہاری اسے ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ تم نے نہیں بنایا، یہ رشتہ تم نے نہیں بنایا، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. تو بھائی اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ پھر آنکھ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وراثت تو مل رہی ہے نا؟ تو یہاں دنیا میں وراثت مل جائے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جب تک باپ راضی رہو اسے جنت نہیں ملے گی. بھائی توجہ ہے، باپ اگر آنکھ کر دے تو دنیا میں مل جائے تو مل جائے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. بھائی توجہ آج منظور ہے، باپ اگر آنکھ کر دے تو انسان جنت سے محروم ہو جائے. اور میرے نبی نے کہا انا وعلیون ابوا حاضر امہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اب یہ اگر آنکھ کر دے تو نجات کہاں ملے گی؟ ایک جملہ کہنا چاہوں گا. دیکھو موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہو رہا ہے نا،
تو اگر گفتگو خشک ہو جائے یا سخت ہو جائے اسے برداشت کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو. تب باپ سمجھ میں آ گیا. باپ اگر حق کر دے تو جنت میں کبھی داخلہ نہیں ملے گا. مالک کے باپ کی تھی اہمیت, کہا کہ ہاں بھائی توجہ ہے, اس کی وجہ سے تم پیدا ہوئے, وہ تمہاری پیدائش کا سبب ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. تو باپ کی اتنی اہمیت جو ہے, اگر باپ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. ارے مطلب پروردگار نے آواز دی لولا کا لما خلقت الافلاک, محمد اگر تو نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی. یہ حدیث قدسی میرے نبی کے لیے, لولا لما خلقت الافلاک, اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات خلق نہ کرتا. میں کائنات کو خلق نہ کرتا اگر تو نہ ہوتا. تو سبب بنا ہے اس کائنات کے خلقت کا. ٹھیک ہے نا. تو اکیلا رسول ہے جو اس پوری کائنات کی خلقت کا سبب ہے. لیکن اب سچی بات کہہ رہا ہوں, اکیلا رسول نہیں ہے. اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا برقا یدور ولا بحرا جدی ولا برجا تسی الا فی محبت هؤلاء الخلق الذین یہ اس حدیث سے جیسا کہ اس ٹکڑے میں اللہ نے کہا کیا ہے, میں نے سورج بنایا ان 5 کے لیے نہیں, ان 5 کی محبت میں. سورج بنا اللہ کی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت کے ساتھ. یہ 5 جو چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے, میں نے سورج بنایا ان کی محبت میں, میں نے چاند بنایا ان کی محبت میں, میں نے زمین بنائی ان کی محبت میں, میں نے سیاروں کو حرکت دی ان کی محبت میں, میں نے سمندر بنایا ان کی محبت میں, میں نے سمندر میں کشتیاں چلائی ان کی محبت میں, یعنی پوری کائنات بنائی ان کی محبت میں. بھائی یہ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بناتا, ان کی محبت سے بنائی. اب ایک سوال کر رہا ہوں کہ بھائی محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت پہلے ہوتی ہے؟ بات پہنچ گئی نہیں بھائی. پہلے محبوب ہوگا جب تو آپ محبت کریں گے نا. پہلے محبوب ہوگا جب آپ محبت کریں گے. اللہ کہہ رہا پوری کائنات بنائی ان کی محبت میں, تو یہ پہلے ہے کائنات بعد میں ہے. کی بات کر رہا ہوں, بھائی رک جاؤ. یہ 5 پہلے ہیں, کائنات بعد میں. طے ہو گئی بات کہ دیکھو حدیث جیسا میں نے پڑھی ہے, اور وہ روایت حدیث قدسی لولا لما خلقت الافلاک, یہ بھی تمہارے ذہن میں رہے. 5 پہلے ہیں, کائنات بعد میں بنی. عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے پرسوں شب رضا سوسائٹی کی مابارگاہ میں عید اللہ کہا تھا, پرسوں کہ پروردگار نے انسان کو پابند کیا ہے کہ میری بنائی ہوئی نشانیاں دیکھو, مجھے پہچانو. یہ میں نے کہا تھا, اور میں نے بڑی آیتیں پڑھی تھی کہ ان فی ذالک لآیات, ہم نے سورج میں, چاند میں, زمین میں, آسمان میں, درختوں میں, پہاڑوں میں اپنے وجود کی نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل. اچھا یہ کیا کہہ دیا؟ میں اگر کہوں کہ یہ نمبر کس نے نہیں بنایا, مانو گے؟ نہیں مانو گے. اس لیے کہ جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے. میں کہوں یہ مائکروفون کس نے نہیں بنایا, تسلیم کرو گے؟ بھائی تم نے دیکھا بنانے والا؟ نہیں دیکھا. لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ جب یہ چیز بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے سورج کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا کہ سورج جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے, چاند جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے, زمین جب بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے, آسمان جب بنا ہے
تو اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ بھائی ہم نے سورج دیکھ کے اللہ کو بچانا، چاند دیکھ کے اللہ کو بچانا، زمین دیکھ کے اللہ کو بچانا، آسمان دیکھ کے اللہ کو بچانا، تو وہ جو سورج چاند سے پہلے آئے ہو اور جو زمین و آسمان سے پہلے آئے ہو، انہوں نے کیا دیکھ کے اللہ کو بچانا؟ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں گا. بھائی میں تم ساری دنیا چیز دیکھ کے اللہ کو بچاتی ہے، اور جب نور محمد والے محمد خلق ہوا تو سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سمندر نہیں تھے، سمندروں میں چلنے والی کشتیاں نہیں تھی. تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا دیکھ کے بچانا؟ تو بس ایک ہی جواب ہے کہ انہوں نے کچھ دیکھ کے نہیں بچانا، براہ راست دیکھا. کچھ دیکھ کے نہیں بچانا، براہ راست دیکھا. بھائی یہی سبب ہے کہ علی نے دعا سما میں آواز دی، یا من دلہ بے ذات ہی اللہ دے آئے وہ اللہ، کہ اس کے وجود کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اس کا وجود ہی اس کے وجود کی دلیل ہے. موضوع کے تقاضوں کے تحت اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی، لیکن اب جہاں لے آیا ہوں وہاں موضوع کو سمجھ ہونا ہے، موضوع کو آج کی حد تک اختتام کیا جانا ہے. توجہات منظور رہے. اچھا بھائی توجہ رہے. تو اب انہوں نے براہ راست دیکھا جلوہ الہی کو اور پہچانا. بھائی اب میں کیا کروں؟ یہ بڑی مجبوری ہے. جب براہ راست دیکھا کچھ نہیں تھا نا، کچھ نہیں تھا، براہ راست دیکھا خالق کو. تو اب جب مخلوق آئے گی تو خالق اور مخلوق کے درمیان یہی ہوں گے نا، کوئی اور تو نہیں ہوگا. بھائی بہت توجہ رہے، کہ اس مرحلے سے تمہیں کہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. تو مقام قرب الہی میں یہ آخری لوگ ہیں، اب اس سے زیادہ قریب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. رک جاؤ. اس مرحلے پر اپنے بات بہت زیادہ وقت نہیں ہے، 10 یا 11 دقیقے رہ رہے ہیں اور انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے. اب جہاں لے آیا ہوں وہاں سننا. دیکھو انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرے فائدے کے بغیر نہیں کرتا. مجھے معاف کر دینا، دنیا میں کوئی بے غرض نہیں ہے، دنیا میں کوئی بے لوس نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں. میں نمازیں پڑھتا ہوں، تم بھی نمازیں پڑھتے ہو. کیوں؟ جنت کے لالچ میں. یہ نمازیں بے غرض نہیں ہیں، غرض ہے. اچھا میں جھوٹ بولنے سے اور قیمت کرنے سے کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ جہنم کے خوف. تو نقصان کا ڈر ہے، فائدے کے خواہش. رک جاؤ خدا کی قسم. بس اب میں نے بہت زحمت دے دی آج کی حد تک، لیکن موضوع کی مجبوری ہے، یہ موضوع کی مجبوری ہے کہ ہمیں تمہیں لے کے آ گیا ہے. تو دنیا کا کوئی انسان بے غرض نہیں. سننا. اچھا یہ بتاؤ کہ محمد و آل محمد جب پیدا ہوئے، محمد و آل محمد جب پیدا ہوئے کچھ نہیں تھا نا، کچھ نہیں. ایک اللہ تھا اور ایک نور محمد و آل محمد تھا، اور تو کچھ نہیں تھا نا، کچھ نہیں تھا. جنت تھی نہیں. اچھا جہنم تھا. بھائی جنت بنے گی آل محمد کے بعد، جہنم بنے گا آل محمد کے بعد، ٹھیک ہے نا. تو اب جو آل محمد سجدے کر رہے تھے وہ نہ جنت کے شوق میں تھا، نہ جہنم کے خوف میں تھا. خدا کی قسم اگر انتہائی پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے نہ ہو تو میں ان مشکل مباحث کو کیوں بیان کروں؟ یہ تو میری کچمل بیانیوں پر نہ جاؤ، مجھے تمہارے معیار سماج کے اعتبار ہے، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. تو ہر انسان غلط سے کام کرتا ہے. اب میں عبادت کروں، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے. تھوڑی دیر کے لیے کوئی توجہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے
جنت اور جہنم کو الگ کر دوں. اب میں عبادت کیوں کروں؟ غرض اپنی ہے اللہ سے قربت. یہ تو غلط اپنی ہے. اور وہ غلط کیا ہے؟ اللہ سے قربت. ہٹا دو جہنم کو, اس کا خوف نہیں ہے. تھوڑی دیر کے فرق کر دو, ہٹا دو جہنم کو, مجھے اس کا شوق نہیں ہے. اچھا تو اب عبادت کیوں کروں؟ ایک سبب ہے اللہ سے قربت ہے نا. یعنی روح عبادت کیا ہے؟ میں فلاں کام کرتا ہوں قربتاً اللہ. تو اللہ سے قربت ایک غرض تو ہے نا. اب میں دوسرا سوال کر رہا ہوں کہ اللہ سے قربت کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی چھوڑو, اللہ سے قریب ہو کے کیا کرو گے؟ بھائی سوال آیا نہیں کہ بھائی جنت ہٹا دی, جہنم ہٹا دیا, اور اب میں جو عبادتیں کر رہا ہوں وہ اللہ سے قربت کے لیے, فقط اللہ سے قربت. تو میں پوچھتا ہوں بھیا قربت کیوں چاہیے؟ تو اس کا جواب میرے نبی کی روایت ہے, العبودیت جوہر کن ہو ربوبیہ. بندگی وہ جوہر ہے کہ جس کی انتہا خدائی ہے. سننا تو یہی روک دوں گا. اب بات یہاں سے آگے نہیں آئے گی. اور پھر میں چاہ رہا ہوں کہ آج میں نے گفتگو کو سطح عمومی سے بلند کر دیا, لیکن یہ روایت سن لے جانا. میرے نبی نے کہا العبودیت جوہرۃ, بندگی بندگی اللہ کی بندگی ایک ایسا جوہر ہے کن ہو ربوبیت کہ اس کا انجام خدائی ہے. اب جتنا بندہ خدا کے راہ میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا خدائی کا مظہر بنتا جائے گا. کوئی کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اچھا بزرگ تو سمجھ لے, لیکن نوجوان دوستوں کو تو میں ایک مثال دے دوں نا. جتنا قریب ہوگا اللہ سے اتنا ہی خدائی کا مظہر بنے گا. بھائی لوہے کے خلاف لو, سامنے آگ جل رہی ہے, اسے ایک گز کے فاصلے پر رکھ دو, لوہا گرم ہوگا نہیں گرم ہوگا. ذرا سا قریب کر دو, تھوڑی سی گرمی آ جائے گی. ذرا اور قریب کرو, لوہا اتنا گرم ہو جائے گا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اسے آگ کے اندر ڈال دو, ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آگ جیسا ہو جائے گا. تو لوہا آگ کے قریب ہوا تو آگ جیسا ہو گیا. بندہ اگر خدا سے قریب ہو جائے تو خدا جیسا ہوگا یا نہیں؟ بندہ اگر خدا سے قریب ہو جائے تو خدا جیسا ہوگا یا نہیں؟ بھائی یہی سبب ہے کہ پوری تاریخ میں نہیں ملا کوئی, مگر ایک ملا. جب آگے دیکھی کہا عین اللہ ہے, جب ہاتھ دیکھے کہا ید اللہ ہے, جب زبان دیکھی کہا لسان اللہ ہے, جب لفظ دیکھا کہا لفظ اللہ ہے. اس کی زبان لسان اللہ, اس کا پہلو جنب اللہ, اس کی آنکھیں عین اللہ, اس کے ہاتھ ید اللہ, اس کا نفس نفس اللہ. اب میں اپنی زبان سے کہوں تو کہہ دو کہ میں نے علی کی جانکاری کی, لیکن اگر کوئی بڑی پاکیزہ اور فضلی زبان ہو تو اس کی بات تو مانو گے نا. بس میں ایک جملہ کہوں گا, کبھی برسوں پہلے چہلم کے دن میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا, اور اب جملہ سنتے جاؤ. عین اللہ اللہ کی آنکھ, ید اللہ اللہ کے ہاتھ. حضرت اچھا نہیں پہلے حوالہ سن لو. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان بزرگ کا تعلق میرے مقصد سے نہیں ہے, عالم اسلام کے ایک بڑے عالم ہیں, انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا, اور وہ چھوٹا سا واقعہ تمہیں ہدیہ کروں گا اور یاد دے دوں گا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم حج میں مکے میں خانہ کعبہ کے قریب اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. جلیل القدر شخصیت عالم اسلام کی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجمع آ رہا ہے جا رہا ہے, لوگ سڑکوں سے گزر رہے ہیں, حضرت فاروق کی نگاہ پڑ رہی ہے. ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک زخمی شخص پہ پڑی جس کے چہرے پر تماچے کا نشان تھا, اور اتنا شدید تھا کہ دور سے نظر آ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھ نکل آئی تھی. انہوں نے حکم دیا خادم کو کہ اس شخص کو بلا کے لاؤ. وہ آیا, کہا یہ تیرے چہرے کو صدمہ جو پہنچا ہے سبب کیا ہے؟
کہا کہ میں کیا بتلاؤں، علی نے مجھے تماچا مار دیا۔ یہ کیا ہوا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا علی نے مجھے تماچا مار دیا۔ کہا ذرا پوچھواؤ کہ یا ابوالحسن آپ نے یہ کیوں کیا؟ میسج گیا علی کے پاس، علی آئے، ابن ابی حدیث متضلی تیسری جلد شرح نقل برہا، علی آئے، کہا کہ ابوالحسن آپ نے اسے تماچا مارا ہے؟ یہ کہا لہجہ بدل گیا، ابوالحسن آپ نے تماچا مارا ہے؟ کہا ہاں۔ ابوالحسن آپ نے تماچا مارا ہے؟ آپ نے تماچا مارا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ابوالحسن اگر مصلحت ہو تو فرمائے کیوں مارا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص حج کے خیموں میں مسلمان عورتوں کو گھور رہا ہے، مجھے برداشت ہوا، میں نے تماچا مار دیا، مجھے برداشت ہوا، دیکھو گستاخی کی نہ محرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا، میں نے تماچا مار دیا۔ حضرت فاروق مڑے اس مجرم کی طرف، کہنے لگے میں کیا کروں؟ لقد رآک عین اللہ ولقمک ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا۔ مرتبہ زبان سے یہ جملہ نکلا، لقد رآک عین اللہ ولقمک ید اللہ، عین اللہ نے تجھے دیکھا، ید اللہ نے تجھے مارا۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ اس سے زیادہ تو ہم بھی علی کو نہیں مانتے۔ میری گفتگو تمام ہو گئی، کچھ دقیقے لوں گا نا مسائل کے لیے، بہت مختصر پڑھوں گا، میری مجبوری ہے، موضوع پر اب گفتگو کرنی تھی لیکن میری مجبوری ہے، لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے جملہ کہوں تو جتنے قریب ہوتے جاؤ گے ربوبیت خدائی سے اتنے مظہر بنتے جاؤ گے خدائی کے پاس سے، یہ ہے نا؟ اچھا لیکن اس بات کا خیال رہے کہ صرف تم اس کے قریب نہ ہو، وہ بھی تمہارے قریب آئے۔ اب یہ جو جملہ میں نے کہا ہے، کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو اس جملے کی تشریح کروں گا، لیکن اب مجبوری ہے یہ جملہ سنتے جاؤ۔ میں دیکھو اب دو صورتیں ہیں نا کہ تم قریب چلے گئے اللہ کے، اللہ تمہارے قریب نہیں آیا، تو اس کا خیال رکھنا کہ ایسے قریب جاؤ کہ وہ بھی قریب ہو۔ اچھا بھائی سنو، ابراہیم علیہ السلام کے جسم پہ لباس تھا یا نہیں تھا؟ تفصیل ختم ہو گئی، ابراہیم کے جسم پہ لباس تھا نا؟ اچھا جب نمرود نے آگ میں پھینکا ہے تو رسی سے ابراہیم کو بنوا دیا، رسی سے ابراہیم کو بنوا دیا تھا کہ کہیں منجمد پکڑ کے نہ رہ جائیں، پھینکے جائیں گے نا، تو پوری کیفیت یہ ہے کہ لباس کے اوپر ابراہیم رسی میں کپڑے ہوئے ہیں۔ تو اب دو چیزیں ابراہیم کے قریب ہیں، ایک لباس ایک اور ہے نا۔ بہت عجیب و غریب نتیجہ دینے والا ہوں اور میری تقریر تمام ہوگی، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں۔ تو ابراہیم کا پیراہن ابراہیم کے جسم پر تھا، نمرود نے رسی بنوا دی، تو قریب تو دونوں ہیں نا، رسی بھی جسم سے متصل ہے، پیراہن بھی جسم سے متصل ہے۔ جب ابراہیم آگ میں بھیجے گئے تھے اور آگ میں گئے ہیں تو رسی جل گئی، پیراہن بچ گیا۔ میں ایک ہی جملہ کہوں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی، رسی جل گئی، پیراہن بچ گیا، جو نبی کا منتقل شدہ نام بچ گیا، جو عوام کی بانی ہوئی تھی وہ جل گئی۔ میرے عزیزوں آج کی حد تک گفتگو رک گئی، اب جو جتنا خدائی سے قریب ہو جائے اتنی ہی اس میں عالمیت آ جائے،
بھائی اب یہ جملہ میں نے کیا کہا، اس جملے کی تشریح کسی دن کروں گا. خدا کی نگاہ میں گھوڑا کالا برابر ہے، خدا کی نگاہ میں عرب اور عجم برابر ہے. اب جو خدائی سے قریب ہو جائے اس کی نگاہ میں بھی غلام اور آقا کا فرق نہیں ہوگا، برابر ہے.